امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب چھوٹے تھے تو مولوی صاحب سے سنا، پھر استادوں، دوستوں اور احبابوں سے سنا مغرب تباہی کے دہانے پہ ہے اور جلد ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ایسی صورتحال کرونا وائرس کی وجہ سے پھر آئی ہے کہ کچھ لوگ اور دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ یورپ تباہی کی طرف جائے گا اور امریکہ بھی، اور ان کی جو عالمی قائدانہ رول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پہلی جنگ عظیم میں کوئی 1,70,00,000 لوگ ہلاک ہوئے، اور اسی وقت جو اسپینش فلو تھا 1918 میں، اس سے تعداد پہ اختلاف ہے، 1.5 کروڑ سے 10 کروڑ لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں 6 سے 7 کروڑ لوگ یورپ میں ہلاک ہوئے اور کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ لیکن اس کے باوجود ان تمام مصائب اور مصیبتوں سے گزر کے یورپ اور امریکہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اور ان کا عالمی جو قائدانہ رول تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف اور سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ جو قومیں اپنی محنت، کردار، دیانت، تحقیق اور تعلیم سے ترقی کا راستہ چنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ چنتا ہے۔ جو قومیں ہر وقت اپنی تباہی کا آسمان پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کبھی قائدانہ رول عطا نہیں کرتا اور ان کو کبھی عظمت و حشمت سے نہیں نوازتا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک قوم یا کچھ قومیں ناسا جیسے انسٹیٹیوٹ بنائیں اور ان پہ اربوں ڈالر خرچ کریں، تو یہ ممکن نہیں کہ چاند پہ ہم پہلے پہنچ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ قومیں دن رات میڈیکل کے انسٹیٹیوٹس میں، لیبارٹری میں گزاریں، اس پہ اربوں ڈالر خرچ کریں، اور دل کی اوپن ہارٹ سرجری، گردوں کا ٹرانسپلانٹ، کینسر کی کیمو تھراپی جو ہے وہ ہمارے ملک میں پہلے شروع ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ قوموں سینکڑوں سال تک اپنے تعلیمی اداروں کو قائم رکھیں اور ان کے معیار میں اضافہ کریں، اور انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایجاد ہو جائے، یا وہ ہوا بازی پہ تحقیق و تعلیم کریں اور جہاں ہوا میں پہلی اڑان ہم بھر لیں۔ تو یہ اللہ کے انصاف کے نظام سے مطابقت نہیں کھاتی چیز۔ پہلے بھی ہمارے آج کل دوستوں میں یہ خواہش ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے، یورپ کا ایک رول اور مغرب اور امریکہ کا ختم ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ہم ایک دفعہ خوش ہوئے تھے جب سوویت یونین ٹوٹا، تو ہم نے سمجھا اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے، بہت خوشی ہوئی۔ لیکن ہم نے سوویت یونین کو ریپلیس نہیں کیا کسی حوالے سے، اور اس سے نکلنے والی کئی توانا ریاستیں روس، بلغاریہ، پولینڈ، ہنگری، چیک سلواکیہ سامنے آئیں، لیکن ہم نے سوویت یونین کو کسی حوالے سے ریپلیس نہ کیا۔ امریکہ سنگل سپر پاور سامنے بن کے آیا۔ انڈیا جو ہے اس نے اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھا دیا۔ ہمارے حصے میں دہشت گردی اور دوسرے مسائل بھی آئے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات پہ خوش ہونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں، بہن بھائی، وہ امریکہ، یورپ، کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تعلیم اور تحقیق اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ آج کی دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر وہاں پہ تباہی پھیلے گی تو ہم اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ویسے بھی جب تک ہم آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج، رابرٹ کوخ، فراؤنہوفر انسٹیٹیوٹ کا متبادل اپنے ہاں تیار نہیں کر لیتے اور اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت میں قائدانہ صلاحیتیں ان میں نہیں پیدا کرتے، ہمیں یہ خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تباہ ہوں۔ لیکن یہ تاریخ میں آپ کو اس لیے بیان کی ہے کہ یہ کرونا وائرس سے تو ضرور نکل آئیں گے، لیکن اب دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ تباہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کبھی مغرب میں کثرت کے ساتھ لوگوں کو ون وے توڑتے دیکھیں، اشارے توڑتے دیکھیں، وہاں پہ ایک پینشنر کو اپنی پینشن لینے کے لیے سفارش کروانی پڑ جائے، وہاں پہ کسی مریض کو ICU بیڈ لینے کے لیے کسی کا حوالہ اور کسی کی سفارش کی ضرورت پڑ جائے، جب وہاں پہ پبلک جو گورنمنٹ کے اسکول اور ہاسپٹل ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے اور اسکولوں سے کہیں کم تر درجے کے ہوں گے اور چھوٹے ہوں گے، جب وہاں کی اکثریت عوام جو ہے ٹیکس دینے سے گریز کرے گی، ٹیکس چوری کرے گی، اور جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ جو ہے وہاں کے سیاستدان اپنی بزنس امپائرز کھڑی کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو یورپ تباہ ہوگا۔ اگر وہ ان رستوں پہ نہیں جائیں گے تو کرونا کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مغرب کی قائدانہ عالمی رول ہے وہ میں ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ کرونا وائرس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اگر اسی رفتار سے سائنس، معیشت، معاشرت اور تحقیق میں آگے بڑھتا رہا تو ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ جو مغرب کا مشترکہ ایک عالمی قائدانہ رول ہے
وہ چائنا ٹیک اوور کر لے گا۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو تعلیم اور تربیت اور سائنس اور تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3، 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس، دی سینٹریم، آئیکانک لیونگ،